کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم نے ہر شہید کے ماتھے سے کفن ہٹایا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کی امانت ہی اللہ کے پاس واپس چلی گئی. کب تک برداشت کراؤ گے؟ سینہ ہمارا چھلنی ہو چکا ہے، ارمان سارے ہمارے ڈھیلے ہو چکے ہیں. روزانہ راتوں کو اٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ کب وہ وقت آئے گا، یا اللہ اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جب صحابہ کی عزت کو خدا پاک کی قسم اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. ملک پاکستان کے اندر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں تو ایسا ملک جوتی کی نوک پر ہے. ایسی آزادی کو الحمدللہ اسلام ایسی آزادی کو اور ایسی روشن خیالی کو کلمہ پڑھنے والا دل جان سے قبول نہیں کرتا ہے. ہماری عزت کرو یا نہ کرو، ہمیں خود نوشیات دو یا نہ دو، لیکن صحابہ کی عزت پر پھر کون بھی پاس ہونا چاہیے. ختم نبوت کا جو قانون 73 کے اندر بن گیا تھا، پھر عزیز و مفتی مامون کی للکار پر بڑے بڑوں کے پنجابے میں پیشاب نکل گیا تھا. آج بھی مفتی مامون کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی میرے عزیز و جالے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تم کیا چاہتے ہو؟ ہاتھ سے تسبیح چھوڑ کر کوئی اور چیز پکڑنے. اگر ہمیں تسبیح چلانا بھی آتی ہے تو اللہ اکبر. نبوت کے غداروں کے لیے پستول چلانا بھی آتا ہے. ہم تمہیں میدان میں اتر کے دکھائیں گے. کیا 65 کی جنگ کے اندر علماء کا کردار یاد کوئی نہیں؟ 71 کی جنگ کے اندر 47 میں علماء کا کردار کوئی نہیں. آج مدرسے والوں کو آواز دے کے دیکھ لو. آج مدرسے کے قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو، دال روٹی کھانے والوں کو، اس ملک کی پاسبانی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے آج ایک مرتبہ کو آواز دے کے دیکھو. آرمی چیف آف پاکستان جنرل باجوہ صاحب کہیں کوئی پیچھے کڑی ہوں گی. کلمہ پڑھنے والا مدرسے کا طالب علم میرے عزیزوں قرآن پڑھنے والا سب سے آگے کھڑا ہوگا. اپنے نبوت کا تحفظ بھی کرے گا، تحفظ نبوت سے صحابہ کا تحفظ بھی کرے گا اور ملک پاکستان کی سربلندی کا بھی انشاءاللہ تحفظ کرے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری پالیسیوں سے پاکستان بچا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ان مدرسے کے طالب علم جو سوکھی روٹی کھا کر دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے سے پاکستان. اور اگر یہ کوئی انشاءاللہ علماء اکرام اس بات کی تائید کریں گے، صدر صاحب آپ کی صدارت، وزیر اعظم صاحب آپ کی وزارت، گورنر صاحب آپ کی گورنری، بلکہ محلے کے کونسلر صاحب کی کونسلری آج بچی پڑی ہے. خدا پاک کی قسم یہ علماء اکرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے، بلکہ قربانیوں تو کیا ان کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ ہے. الیکشن کے وقت دعائیں ہمارے سے کرانے آتے ہو، پھر ہماری سینوں کو داغ کے چلے جاتے ہو. اس سے بڑی بے شرمی کی اور کیا بات ہوگی؟ اسمبلیوں میں رہنے والوں، بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والوں، اللہ اکبر. تمہیں تو نیند آتی ہوگی جب سے وہ کتا صدیق اکبر پر بھونک کے گیا. ہم نے کہا یا اللہ درخواست کر رہے ہیں. لوگوں نے روٹی خدا پاک کی قسم چھوڑ رکھی ہے، کہیں کے پیٹ کمر کے ساتھ لگ گئے. یا اللہ مجھے پتہ لگنا تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ اڑنے والا رہتا نہ اڑان بھرانے والا رہتا. اللہ اکبر. پاکستان کی سرحد کے باہر اس کتے کی قبر بن جاتی جو صدیق کی ذات پر ہو کے گیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. حکمرانوں تمہیں پتا بھی ہے صدیق ہے کون؟ آخری وقت ہے، سارے صحابہ موجود ہیں. کیا نبوت کی زبان سے نہیں نکلا ان اللہ یتجلی فی الناس عامہ؟ قیامت کا دن ہوگا، سب کو اللہ دیدار عام کرائے گا. جس طرح ابو بکر تم نے غار میں میرا دیدار کیا، اسی طرح میدان محشر میں اللہ تجھے دیدار خاص کرائے گا. سبحان اللہ. کیا اسی ابو صحابہ کے بیٹے کی طرف حضور نے اپنی نبوت والی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں فرمایا تھا دنیا میں جس نے میرے پہ احسان کیا، جس نے میرے ساتھ بھلائی کی، سب کے احسانوں کا بدلہ چکا کے ڈالا. ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تیرے احسانوں کو محمد جھولی میں لے کے جا رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی. میدان محشر میں آدم صفی اللہ کھڑے ہوں گے،
نوح نجی اللہ کھڑے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، اسماعیل نبی اللہ کھڑے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ اللہ لوگ، ہر نبی کی اپنی اپنی جماعت ہوگی، ولیوں کی جماعت ہوگی، اہل بیت اطہار بھی کھڑے ہوں گے، غوث کتب ابدال بھی کھڑے ہوں گے، نقشبند والے بھی سارے کھڑے ہوں گے۔ اے ابو بکر، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا، یا اللہ یہ ابو کا ابا کا بیٹا ابو بکر ہے جس نے میرے پہ احسان کیا، ہر کے بدلے چکا کے آ گیا، ابو بکر کے بدلے جھولی میں لے کے آ گیا، احسان جھولی میں لے کے آ گیا۔ یا اللہ آج محمد سفارش کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے اسلام پر احسان کیے، اللہ آج اس احسانوں کا بدلہ تو اپنے خزانوں سے چکا دے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی، کیا عرفات کا میدان ہے، دے کے آئے ہیں اور ٹھہر کے اللہ سے مانگ کے آئے ہیں۔ پتہ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، ہم نے رحمت اترتی دیکھی کوئی نہیں، رحمت کی کیفیت آج آپ کو اس کی اتنا محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ والے جب عرفات کے میدان میں دو چادریں لے کے پاڑ کے کھڑے تھے، اللہ کی رحمت کو انہوں نے جبل رحمت پر عرفات کے میدان میں اترتا دیکھا۔ 1400 سال کے بعد یہ کیفیت ہے، 1400 سال پہلے اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں اونٹنی پر سوار امام الانبیاء ہوں گے، سامنے صدیق اکبر ہوں گے، سامنے عمر فاروق ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حضرت طلحہ ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، اللہ اکبر، امیر معاویہ ہوں گے، جب سامنے سارے صحابہ ہوں گے، اللہ اکبر، حضور کہہ رہے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے، نبی فرما رہے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے، آج عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، اس وقت کی رحمت آج محسوس ہوتی ہے، جب ان لوگوں پہ رحمت برستی ہوگی اس وقت کیا عالم ہوگا۔ جب نبی نے نبوت والی زبان سے فرمایا تھا، آج اللہ اس پوری جماعت پر فضل کر رہا ہے، فرمایا میرا عمر کہاں ہے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا عمر میرے پاس آ جا۔ آج اللہ پوری جماعت میں فخر کر رہا ہے، لیکن عمر تیرا چہرہ دیکھ کے اللہ خاص اس پہ فخر فرما رہا ہے۔ کہاں چلے گئے میرے دل و کان جو سنا کرتے تھے؟ کیا احمد دو عالم بیمار نہیں تھے کہ آپ کے سیدہ عائشہ کو کہانی تھا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، اٹھا ابو بکر کو، کہا تیرا بھائی، کہا تیرا پالا اسے مسئلے پر۔ اللہ کے نبی رقیق القلب ہے، وہ تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، جب سے تیری جدائی کا سنا کے جانے والے ہیں۔ ابو بکر نے اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، آپ کے دیدار کا منتظر ہے، ان سے مسئلے پر آیا نہیں جائے گا۔ نہیں اپنے باپ ابو بکر کو لے گیا، بلال جا میرا ابو بکر سے کہہ دے، انس جا میرا ابو بکر سے کہہ دے، جا ابو ذر غفاری میرے اپنے کو کہہ دے، حضور کہہ رہے میرے مسئلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز مکمل کرا دی تھی، حضور علیہ السلام کے پاس ابو بکر آ گئے، بھائی میرا ابو بکر کہاں تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بنا بھی جگہ گیا تھا، نماز پڑھنی کا نہیں پڑھی، چل جلدی سے میرے مسئلے پہ کھڑا ہو، میرے صحابہ کو اپنے قدام میں لیا، تو امام بن جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو نماز تو ہو گئی، تیرے یاروں نے سب نے نماز پڑھ لی، فرمایا نہیں ابو بکر اس نماز کو دوبارہ لوٹا دے، تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، میرے صحابہ کے نفل ادا ہو جائیں گے، میں کیا کروں؟ میرا اللہ تیری دعوت کسی کو مسلح پر برداشت نہیں کر رہا ہے۔ راتوں رات کام ہو گیا، پہلی سے سوچی سمجھی سازش یہ اسکیم لیکن یہ کرنا ہے، اس جگہ آ کے کرنا ہے، اس کو پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر آ کر تیرے صدیق کی ذات پر اس کی شخصیت پر تمہیں انگلی اٹھانی ہے، بس باقی کام ہمارا ہے، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور ظالموں، اگر تم صدیق کے دشمن کو بھیج سکتے ہو تو اسلام کے غداروں کو پاکستان بلا کے سزائے موت دے سکتے ہو۔ اگر تمہاری حکومت اتنی تیز ہے کہ راتوں رات نبی اور صدیق کا دشمن بھاگ سکتا ہے تو اس حکومت کا کیا کرے کہ ان باغیوں کو پاکستان بلائے اور ایسی سزا دے کہ قیامت کی صبح تک لوگ یاد رکھیں۔ ابو بکر کے غداروں کو موت، ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت دو، ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت دو، ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت دو۔ ہم تو اپنی ذات میں تمہارے سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تو نبی کے یاروں پر تمہارے سے سوال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اس نقشبندی اجتماع سے جدائے خدمت اجتماع سے کچھ لے کے جانا، اگر اس ملک کے اندر تیرے میرے ہوتے ہوئے صدیق کی عزت محفوظ نہیں تو تجھے دنیا میں رہنے کا حق کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے سمندروں میں جا کے چلائیں گے، پھر سے میرے خوابوں میں آواز نہیں۔
جائے صحراؤں میں نکل جائیں، ہمیں اس ملک میں رہنے کا حق ہی کوئی نہیں. تو صحابہ پر انگلیاں اٹھتی ہو اور صحابہ کا دشمن للکار کے پھرتا ہو اور کہتا پھر کیا ہوا، ہم مسلمان ہیں، پھر کیا ہوا، ہم تجھے جتی کی نوک پر نہیں بناتے تو اپنے آپ کو مسلمان تو دعا کرو اللہ سے غیرت والی اللہ کو حکومت عطا فرما. آپ حضرات سے عرض کروں گا ایک موقع ان علماء کرام نے قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانوں وہ ایک مرتبہ آزما کے تو دیکھو اگر ہمارے سے اس ملک کے لیے کچھ ہو نہ سکا تو ذمہ داری سے اس ملک کے لیے کچھ بگاڑ کے بارے سے نہیں ہو سکتا. صبح سراب و پنجاب ہو سندھ و بلوچستان ہو، خیروں میں ہو، جھوپڑیوں میں ہو، کچے مکانوں میں ہو، کسی مسلمان بچے کو تکلیف ہوگی خدا کی قسم سینے میں ہمارے درد ہوگا. ہم ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور اس لیے اسلام کی خدمت کرتے ہیں. پریکٹیکل کیا ہے؟ اگر سکینت الشکور صاحب کا بچہ کی مرمت سے پڑھنے آ رہا ہے، بنو سے پڑھنے آ رہا ہے، ڈھنگ سے پڑھنے آ رہا ہے، پوری دنیا سے پاکستان سے باہر پڑھنے آ رہے ہیں، کسی سے ہم نے مطالبہ کیا ہو تب تجھے مدرسے میں رکھیں گے، تیرے گھر سے 5,000 زکات آنی چاہیے تب تجھے رکھیں گے، تیرے گھر سے قربانی کی مال آنی چاہیے تب رکھیں گے، تیرے باپ کے ذمہ داری سے خوش رہنا. نہیں نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں تم ایسا بچہ پیش کرو جس کو ناک صاف کرنی نہ آتی ہو، ہمارے حوالے کر کے جاؤ. اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کا وارث بنا کے تمہاری جھولیوں میں واپس کریں گے. نعرے ختم نبوت، نعرے صحابہ، نعرے اہل بیت، دینی مدارس، دینی مدارس، حاضرین علماء دیوبند. اس آخری بات عرض کروں گا، خبردار خبردار، تم نے بہت کوشش کری اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کو علیحدہ کرنے کی. تیری دو انگلیوں کے اندر فرق ہو سکتا ہے، ان کی محبتوں میں اتنا بھی فرق نہیں. نبی ان کو ایک جگہ چھوڑ کے گیا ہے، نبی ان کی رشتہ داریاں اس میں کروا کے گیا ہے. تو کیا پتی پتی کا شوربہ ان کی رشتہ داریوں پر انگلی اٹھاتا ہے اور جن کو داماد بنا کے محمد اپنے گھر میں لائے اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتا. خدا پاک کی قسم ہم تجھے کافر تو مان دیں گے، اسلام کا فرض ادا نہیں کریں. ابھی جن کے دروازے پر جوتا پڑ کے جائے آج ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو. بڑا دل چل رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ کون تھے؟ نبی کے بارش تھے، صحابہ کی راتوں میں تھے، کوئی نہیں تھے. ظالمہ 5.5 سال کا حسین محمد امت کی جھولی میں ڈال دیا. 57 سال کا حسین رضی اللہ عنہ کہاں زندگی گزار کرے. اگر صدیق ایمان والا نہیں تو زر حسین کے ایمان پیدا نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر صدیق منافق نہ ہو تو حسین منافق کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. شرم کرو، کچھ حیا کرو جگہ کو. اب تمہارے پاس بچا کوئی نہیں، قوم کو تم اس دھیان میں لگانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، قوم تمہاری سازشوں کے اندر نہیں آئے گی. اسلام کے فرزند بن کر انشاءاللہ اس ملک کی بھی خدمت کریں گے اور دین اسلام کی بھی خدمت کریں گے. رہی سرحدوں کی حفاظت، اللہ اکبر. تمہیں اشارہ تو کر کے دیکھو، اللہ اکبر. جب یہ مسلمان مدرسوں سے نکل گیا، اپنے گھروں سے نکل گیا، اپنے آفس سے نکل گیا، انشاءاللہ اس وقت تک نہیں بیٹھے گا جب تک وائٹ ہاؤس پر انڈیا کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا بلند نہ کر دیں. سارے داعی کرتے ہیں اس چیز کی بھائی. ختم نبوت کا حکم ہے، ختم نبوت کا. میرے عزیزوں جو مل پہلے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو منظور ہوا تو برقرار رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. 285 کے تحت اصحاب رسول جو دشمن ہیں اصحاب رسول کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے نہیں چاہیے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے. اگر تم اپنے دشمن کو پاکستان بلا سکتے ہو تو نبی کے صحابی کے دشمن کو بھی بلاؤ، صدیق کے دشمن کو بلاؤ. ہم چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اسے ایسی سزا دی جائے کہ اگلوں کو بھونکنے کا موقع نہ ملے اور جن سنیت کے دلوں پہ ضرب لگی ہے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے. اس مطالبے میں آپ سارے ہاتھ کھڑے کرتے ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے. یہ خاندان نقشبند اللہ انہیں دن رات دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ سلامت رکھے. جیسے پیر صاحب نے حکم فرمایا مسجد کا دوسرا پورشن بنا رہے ہیں، آپ حضرات حضرت کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں کہتے ہزاروں کو، ہم نہیں کہتے لاکھ کو دو، 10-10 روپے دو. اسلام تو ایسے پھلتا پھولتا ہے.
کوشش کرو گے سارے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، سنت رسول کو نوجوانوں اپنے چہرے پر سجاؤ. محبت کو دل میں رکھنے کا وقت ختم ہو گیا، محبت کو چہرے پر لانے کا انتظار اور محبت کو میرے عزیزوں اپنے وجود سے ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے. اٹھو اس قوم کے نوجوانوں، یہ نوانیت کس کام کی؟ ہم اس ملک کے پرامن مسلمان ہیں، پرامن لوگ ہیں. ہم کسی کو نقصان، کسی کی دکان، کسی کا کاروبار، کسی کی مصیبت کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا اسلام بھی بلند کر دے، ملک پاکستان بھی بلند کر دے. تمہاری کھوکھلی پالیسی کے تحت آج اسلام اور ملک پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اللہ دینی مدارس کا، اللہ پاک مساجد کا، اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر بسنے والے کا، سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو مسلمان، الحمدللہ اسلام سب کو تحفظ دیتا ہے. غیر مسلم ہو اس کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والا کلمہ پڑھ لے، پاکستان میں رہ سکتا ہے لیکن نبی کے ساتھ غداری کرنے کی، صحابہ کے ساتھ دشمنی بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ